برسلز کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام بیلجیم میں شمعیں روشن کی جائیں گی۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے 5 فروری بروز اتوار شام 4 بجے شمعیں روشن کر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ پروگرام کشمیر کونسل EU کے زیر اہتمام برسلز کے سینٹرل اسٹیشن کے سامنے یورپین اسکوائر پر کیا جائے گا، جس کے دوران بھارت میں مسلمانوں پر تشدد اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے بارے میں پروجیکٹر پر BBC کی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی جائے گی۔ واضح رہے کہ BBC کی اس دستاویزی فلم میں برطانوی وزارت خارجہ کی ایک غیر شائع شدہ رپورٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ موجودہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، جو اس سے پہلے گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے، گجرات میں 2002 کے فسادات کے دوران تشدد کا ماحول بنانے میں براہ راست ذمہ دار تھے۔ ان فسادات میں 1000 سے زائد لوگ مارے گئے، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ اسی دوران منصوبہ بندی کے تحت متعدد مسلمان خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی اور پولیس کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی گئیں۔ سینٹرل اسٹیشن برسلز پر یوم یکجہتی کشمیر کے پروگرام کے دوران کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے بارے میں کچھ دیگر ویڈیوز بھی بڑی اسکرین پر دکھائی جائیں گی۔ پروگرام کے منتظم اور کشمیر کونسل EU کے چیئرمین علی رضا سید نے بتایا کہ ہم مسئلہ کشمیر کے منطقی اور منصفانہ حل تک کشمیر کی جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رکھیں گے اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جموں کشمیر میں اقوام متحدہ کے ذریعے رائے شماری کروائی جائے، جس میں حصہ لے کر کشمیری عوام اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کر سکیں۔ چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید نے مطالبہ کیا کہ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو بھارتی مظالم کا نوٹس لینا ہوگا اور کشمیریوں کا ان کا حق دلوانا ہوگا۔ خاص طور پر اقوام متحدہ اور یورپی یونین کو چاہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے مسئلہ کشمیر کے مناسب اور پرامن حل کا راستہ ہموار کریں۔ 5 فروری پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ جن پہ بھارت 75 سال سے ظلم و ستم کر رہا ہے۔ وہاں جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، گھروں سے نکال کے ان کو فیک انکاؤنٹر میں مارا جاتا ہے، وہاں کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ مسلسل ظلم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ لیکن بھارتی سرکار جو ہے وہ طاقت کے نشے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ طاقت کے ذریعے کشمیریوں کا حق حد ارادیت ختم کر لیں گے، وہ کشمیریوں کا جذبہ آزادی کو روک لیں گے۔ لیکن کشمیری اپنے حقوق کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے حق کی آزادی کے لیے وہ یہ پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے جو مظالم ہیں، اور بھارت جو کہتا ہے کہ وہاں ہر چیز نارمل ہے، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے، اور خاص کر جو وہاں پہ ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے، وہاں پہ انوائرمنٹل جو ڈیزاسٹر ہو رہا ہے اس کے خلاف، اور جو انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس کی جو بھارتی جو آکوپیشن فورسز ہیں، جس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے 9 لاکھ سے زیادہ فوج جو ہے وہ بٹھائی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے۔ لیکن یہ ثابت کرنا ہمارا کام ہے کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ وہ ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ ایک فاشسٹ حکومت ہے اور قابض حکومت ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم کر رہی ہے۔ تو اس لیے کشمیر کونسل EU ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی 5 فروری کا جو دن ہے اس کو یوم یکجہتی کینڈل لائٹ کے ساتھ ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں اور اپنی کشمیریوں کے ساتھ، مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں۔ کشمیری اپنے حقوق کے لیے یہ جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق کی آزادی نہیں مل جاتا۔
جرمنی کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اردو نیوز ڈویچلینڈ۔